جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ملک عمران، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک ولاگ۔ ناظرین اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو ناظرین کسی محلے میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی، تو اس خاتون کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ آدمی مجھ سے شادی کرے جو مجھے باپردہ رکھ سکے۔ تو اسی آدمی نے تو ادھر ایک آدمی رہتا تھا، اس آدمی نے اس کی ڈیمانڈ قبول کی اور اس عورت سے شادی کر لی۔ تو سلسلہ سے چلتا رہا تو اللہ پاک نے ان دونوں کو ایک بیٹا دے دیا، دونوں خوش ہوئے۔ تو وہ جو آدمی تھا وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، فصلوں میں کام کرتا تھا، اور ایک دن اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ دیکھیں آپ ایسا کریں کہ آپ کھانا ادھر ہی لے آئیں فصلوں میں، کیونکہ جب میں گھر آتا ہوں کھانے کے لیے تو مجھے کافی دیر ہو جاتی ہے، ادھر کافی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بیوی رضامند ہو گئی، کہتی ہے ٹھیک ہے میں ادھر ہی آپ کا کھانا لے آؤں گی فصلوں میں ہی۔ تو ایسے مسلسل کام چلتا رہا، اللہ پاک نے ان کو ایک دوسرا بیٹا ہی دے دیا۔ تو جب دوسرا بیٹا دیا تو اس کا خاوند کہنے لگا اپنی بیوی کو، دیکھیں جی آپ فصلوں میں کام بہت زیادہ ہے، آپ ایسا کریں کہ کام میں میرا ہاتھ بٹائیں۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ تو وہ دونوں فصلوں میں کام کرنے لگے۔ تو ایسے سلسلہ چلتا رہا تو اللہ پاک نے ان کو تیسرا بیٹا بھی دے دیا۔ جب ان کو تیسرا بیٹا دیا تو ایسے مسلسل سلسلہ چلتا رہا، دونوں کھیتی باڑی کا کام کرتے رہے، فصلوں میں کام کرتے رہے۔ تو کافی عرصہ گزرا تو ان کی اولاد بھی جوان ہو گئی۔ ان کی اولاد جوان ہوگی تو ایک دن اچانک اس کے خاوند ہنسنے لگا بنا بات کے۔ تو اس کی بیوی بولی خیریت ہے، بنا بات کے آج آپ ہنس رہے ہیں؟ تو اس کا خاوند بولا کہ آپ بڑی پردے کی بات کرتے تھے، کدھر گیا اب آپ کا پردہ؟ تو ناظرین ادھر عورت نے کہا اپنے خاوند کو ٹھیک ہے آپ پردے نہ پردے کی بات کرتے ہیں نا، تو آ جاؤ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اپنے خاوند کو کہتی ہے ساتھ والے کمرے میں چلے جائیں اور چھپ جائیں۔ اس کا خاوند ساتھ والے کمرے میں چلا جاتا ہے اور ادھر چھپ جاتا ہے۔ تو اسی کمرے کے ساتھ ایک اور کمرہ ہوتا ہے، تو عورت ادھر اس کمرے میں چلی جاتی ہے اور اپنے بال بکھیر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی ہے۔ تو جب اس کا بڑا بیٹا اپنی امی کے رونے کی آواز سنتا ہے تو دوڑتا ہوا آتا ہے، پوچھتا ہے خیریت امی کیوں رو رہی ہیں آپ؟ تو اس کی امی کہتی ہے آپ کے باپ نے مجھے بہت مارا ہے۔ تو وہ اس کا بڑا بیٹا کہتا ہے کوئی بات نہیں امی، شادی میں میاں بیوی کے درمیان ایسے ہوتا رہتا ہے، تو آپ ایسا کریں چپ کریں۔ تو ایسا کہہ کے چلا جاتا ہے بڑا بیٹا۔ تو پھر دوبارہ وہ ایسے کر کے بال بکھیر کے تو پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی ہے عورت۔ تو اس کا دوسرا بیٹا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے خیریت ہے امی کیوں رو رہی ہیں آپ؟ تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کے باپ نے مجھے مارا ہے۔ تو وہ اپنے باپ کو برا بھلا کرنے لگتا ہے، اپنے باپ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے اور اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ کوئی بات نہیں آپ چپ کریں۔ وہ بھی اتنا کہہ کے چلا جاتا ہے۔ اور جب تیسرے بار عورت ایسے کرتی ہے، روتی ہے پھوٹ پھوٹ کے، تو تیسرا بیٹا آ جاتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے اپنی ماں سے خیریت ہے امی کیوں رو رہی ہیں آپ؟ تو اس کی امی کہتی ہے آپ کے باپ نے مجھے مارا ہے۔ تو اس لڑکے کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ جب اس کو غصہ آتا ہے تو اپنے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، حتیٰ کہ لکڑی اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے میرا باپ کدھر ہے، غصے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو وہ عورت اٹھتی ہے، دوڑتی ہے، سیدھا جاتی ہے اپنے میاں کے پاس، کہتی ہے دیکھ لیا اور سن لیا آپ نے، جب میرا بڑا بیٹا پیدا ہوا تو میں پردے میں تھی، اور آپ کے بڑے بیٹے نے آپ کی ابھی لاج رکھی، کچھ بھی نہیں کہا، اور جب میں نیم پردے میں تھی یعنی آدھے پردے میں تھی تو اس ٹائم دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس نے بھی آپ کی لاج رکھ لی، اور جب میں بنا پردے کے تھی، پردہ ختم کر دیا تھا، تو آپ کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ تو دیکھ لیں آپ کے تیسرے بیٹے نے آپ کی کتنا بے عزتی کی اور کتنا آپ کا پردہ اٹھا لیا۔ تو ناظرین دیکھیں ماشاءاللہ اسلام میں پردے کی بہت اہمیت ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری کہانی بہت اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو شیئر کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، اور ہمیں دے اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں بریک کے بعد۔